أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. جیسے کہ آپ کے علم میں اور جیسے کہ ہم نے یہ جو کل جو ہے وہ پیغام بھی چھوڑا تھا آپ لوگوں کے لیے، اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم خمس سے متعلق بات کریں گے. مذہب شیعہ میں فروع دین کا ایک عام رکن شمار کیا جاتا ہے خمس، اور اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. بلکہ اسلام کے جو اقتصادی نظام ہے اس میں مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک خمس شمار کیا جاتا ہے. جیسے فروع دین میں ہم کہتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خمس اس کے مقام پر آتا ہے اور پانچویں مقام پر آتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے احکام آتے ہیں. خمس کو بڑا مقام اور حیثیت حاصل ہے، اور شیعہ مذہب میں خاص طور پر ایک مالی جو ہے وہ ایک کلیہ جو ہے وہ خمس کے ذریعے بیان کی جاتا ہے. جو مالی نظام ہے شیعہ مذہب میں اس میں سے خمس کا وہ شمار ہوتا ہے. اور پھر خمس کے دو حصے بنائے جاتے ہیں، ایک سہم امام اور ایک سہم سادات. اور یہ قرآن کی آیات سے اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اور احادیث میں. بس کو یہاں سے آغاز کرتے ہیں. خمس کا کیا معنی ہے؟ خمس عربی میں کہتے ہیں پانچویں حصے کو. خمسہ پانچ، اور خامس پانچواں، اور خمس پانچواں حصہ. جیسے کہتے ہیں خمس کہتے ہیں، سدس کہتے ہیں، ربع کہتے ہیں چوتھے حصے کو، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ سومن کہتے ہیں آٹھویں حصے کو. اس طرح جو ہے وہ قرآن میں ہے کہ للذکر مثل الحظ الانثیین، کہ قرآن کہتا ہے کہ مرد کو عورت کے دو برابر حصہ ملے گا، دو برابر حصہ ملے گا. اسی طرح جو ہے مختلف اکائیوں کے لیے یہ لفظ مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے. اور خمس جو ہے اس کا بیان آیات میں بھی آیا اور جو ہے اس کے علاوہ احادیث میں بھی بہت زیادہ آیا ہے. پیغمبر کی احادیث میں بھی اور ائمہ اطہار کی احادیث. قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی، وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. کہ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے کہ جان لو کہ جو چیز تمہیں منافع کے طور پر حاصل ہوتی ہے فَإِنَّ لِلَّهِ، اس میں سے اللہ کے لیے پانچواں حصہ، اور رسول کے لیے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مساکین کے لیے، اور وہ لوگ جو کہ راستے میں رہ گئے ہیں، وطن سے دور ہیں، اور وطن سے دوری کی بنیاد پر ان کے پاس وطن جانے کے اخراجات نہیں. اب یہ ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے. احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، جامع الاحادیث نے اس کو ذکر کیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اخراج الخمس من کل ما یملک احد من الناس، کہ واجب ہے تمام مسلمانوں پر جو چیز ان کے پاس منافع کے طور پر آئی ہے اس میں سے اس کا خمس دیں. اسی طرح ایک شخص امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے سوال کیا کہ مولا بتائیں کہ خمس کس میں سے ہے؟ آیا کثیر مال پہ ہے، کم مال پہ ہے، زیادہ مال میں ہے، کون سی پراپرٹی پر ہے؟ امام فرماتے ہیں
فی کل ما افاد الناس، جو لوگوں کو پرافٹ حاصل ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، من قلیل، کم ہو، او کثیر، زیادہ ہو، تو اس میں سے خمس دینا پڑے گا۔ یہ روایت بہار الانوار نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے، پیغمبر گرامی نے ایک قبیلہ تھا بنی کیس، وہ اسلام لائے، مسلمان ہو گئے، تو ان کی طرف خط لکھا۔ خط میں اس طرح پیغمبر نے تذکرہ فرمایا، انتم ان اقمتم صلاۃ، کہ اگر تم نماز قائم کرو، آتیتم الزکات، اور زکات دے دو، وآتیتم سہم اللہ، اور اسی طرح تم اللہ کا حصہ دے دو، یعنی خمس، وانتم آمنون، جب یہ کام تم کرو گے تو تم اسلام کی پناہ میں آ جاؤ گے، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کون سا کام کرو؟ نماز پڑھو، زکات دو، اور خمس دو۔ ان خمس کا تذکرہ پیغمبر گرامی نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو بھی بہار الانوار نے پیغمبر گرامی کی ذات مبارک سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر گرامی جہاں کہیں بھی کسی کو بھیجتے تھے زکات لینے کے لیے، وہ خمس کے لیے بھیجتے تھے۔ اس میں مشہور و معروف واقعہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو پیغمبر نے یمن کی طرف بھیجا، اور وہاں تذکرہ فرمایا کہ اے علی، آپ نے یمن میں سے جا کر کے زکات بھی اکٹھی کرنی ہے اور خمس بھی اکٹھا کرنا ہے۔ اور یہ روایت شیعہ اور سنیہ کے یہاں مشہور ہے کہ امام علی وہاں سے خمس اور زکات لے کر آئے، اور اس میں کچھ حصہ امام علی نے لیا، جس پر بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ جو ہے امام علی نے یہ چیز یہاں سے کیوں اٹھائی ہے؟ تو پیغمبر اس پر ناراض ہوئے تھے کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی میرا نفس ہے، میری جان ہے، علی کا حکم، علی کا کام، میرا کام ہے، میرا کام علی کا کام ہے، لہذا تم علی علیہ السلام پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پیغمبر نے جو ہے وہ ایک شخص کو مقرر کیا تھا کہ وہ خمس اکٹھا کیا کرتا تھا، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ مختلف قبائل سے جا کر خمس اکٹھا کیا کرتا تھا، اور اس قبیلے کا نام بھی جو ہے بعض روایات میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس قبیلے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جس قبیلے کا وہ آدمی تھا، ابھی جو میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ خاص شخص تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ خمس اکٹھا کرتا تھا لوگوں سے۔ اسی طرح ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں پیغمبر گرامی سے اور آل بیت علیہ السلام سے۔ اب ایک ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو خمس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے پہلی روایت ہے، امام باقر فرماتے ہیں، لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، جو کوئی بھی آدمی کوئی مکان خریدتا ہے، پراپرٹی خریدتا ہے، اور ایسی پراپرٹی کو خریدتا ہے جس میں سے خمس ادا نہیں کیا، تو اس پر واجب ہے کہ اس کا خمس ادا کرے اور ہم تک پہنچائے۔ اور یہ روایت کس نے نقل کی ہے؟ امام باقر سے، ابا بصیر سے۔ ابا بصیر ایک اتھنٹک راوی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جو روات ہیں اتھنٹک، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت جو ہے وہ ابا بصیر نے نقل کی ہے پھر امام باقر علیہ السلام سے، من اشتری شیئا من الخمس لم یعذرہ اللہ اشترا ما لا یحل له، کوئی آدمی ایسی چیز خریدتا ہے جس میں سے خمس ادا نہیں کیا اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو اور اس میں سے خمس ادا نہیں کرتا، تو یہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ خدا نے زکوٰۃ کو ہمارے لیے حرام قرار دیا اور اس کے بدلے میں خمس ہے، اور خمس جو ہے وہ ہم تک پہنچایا جائے اور ہمیں ادا کیا جائے، اور یہ خمس دینا امام فرماتے ہیں واجب ہے، اور خدا نے ہم پر کرم کیا ہے، ہم پر انعام رکھا ہے کہ ہم زکوٰۃ ہمارے لیے حرام قرار دی، اس کے بدلے میں خمس ہے ہم پر۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو ابا بصیر نے نقل کی ہے امام جعفر صادق سے، کہ ابا بصیر سوال کرتے ہیں امام جعفر صادق سے کہ کون سی سب سے چھوٹی چیز ہے، چھوٹا کام ہے جو انسان کو جہنم میں داخل کر دے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایک درہم خمس کا اس کے پاس ہو اور ہمیں نہ دے، ہم تک نہ پہنچائے، تو یہ خمس کا نہ ادا کرنا اسے جہنم تک پہنچا دے گا۔
اس کے علاوہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف نے اپنے دوسرے نائب کو خط لکھا ہے محمد بن عثمان کو. اس میں خط میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 1 درہم ہے خمس کا اور وہ اس کو ادا نہیں کرتا تو اس کا سارا مال جو ہے وہ حرام قرار دیا جائے گا. اور یہ روایت جو ہے جو امام زمانہ سے نقل کی ہے، اس کے راوی بھی علماء نے بحث کی ہے کہ اتھنٹک راوی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خط لکھا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے محمد بن عثمان کو اپنے نائب کو، اس میں بھی خمس کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ خمس جو آدمی ادا نہیں کرتا اس کا مال حلال نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے. یہاں پر یہ بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ شیعہ اور سنی میں روایات میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ حدیث صرف پیغمبر کی بات، پیغمبر کا قول اور پیغمبر کی تائید حدیث ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، آئمہ اطہار کا کلام، ان کا عمل اور ان کی تائید بھی حدیث شمار ہوگی. اہل سنت پوچھ سکتے ہیں کیا دلیل ہے؟ پیغمبر کی بات پر تو قرآن کی دلیل ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خذوا ما آتاکم الرسول، جو پیغمبر تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جائے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو آئمہ اطہار کا کلام ہے یا ان کا عمل ہے وہ ہمارے لیے حدیث کا درجہ رکھتا ہے، حجت رکھتا ہے. اس کی دلیل خود پیغمبر کی حدیث ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل البیت، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں رہنمائی کے لیے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. دوسری دلیل ہمارے پاس ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے، خطا سے، معصیت سے پاک ہیں. اور جو آدمی خطا، گناہ، معصیت سے پاک ہو تو اس کی زبان بھی، اس کا کلام بھی خطا اور معصیت سے پاک ہوگا. اور جو کلام خطا اور معصیت سے پاک ہو وہ حجت ہوتا ہے، اس میں غلطی کی جب گنجائش نہیں ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو لینا چاہیے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار کا کلام بھی، ان کا عمل بھی ہمارے لیے حدیث کا درجہ رکھتا ہے. امام رضا سے روایت ہے، اس روایت کو نقل کی ہے محمد بن زید طبری نے. یہ فرماتے ہیں کہ خراسان سے کچھ لوگ امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے درخواست کی کہ مولا ہمیں خمس بخش دیں، یعنی ہم خمس ادا نہ کریں، ہم سے یہ وجوب اٹھا لیا جائے. امام نے جواب دیا کہ خمس تم سے نہیں اٹھایا جائے گا، خمس تم پر واجب ہے. اور یہ کیسا ہو گیا، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے محب ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارے شیعہ، اور پھر جو ہے تم ہمارا حق ادا نہیں کرتے. ہم یہ خمس تمہارے لیے حلال نہیں قرار دیں گے، بلکہ تم نے خمس ادا کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ واجب کے طور پر لینا ہے. اب یہاں تک خمس کی ایک بات خلاصہ ہوگی، جس میں قرآن کی آیت کا ہم نے تذکرہ کیا، بہت ساری احادیث کو بیان کیا. اب وہ خمس کن چیزوں پر ہے؟ آیا خمس صرف پرافٹ پر ہے یا کسی خاص اماؤنٹ پر ہے؟ علماء نے 7 چیزیں بیان کی ہیں، اور جو چیزیں اجماعی ہیں علماء کے درمیان اس پہ اجماع پایا جاتا ہے وہ 6 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ پرافٹ ہے، سال بھر جو پرافٹ آپ کے پاس بچتا ہے اپنے گھر کا خرچ اخراجات نکالنے کے بعد، جو آپ کے پاس سال بھر بچتا ہے اس میں سے خمس ہوگا. یہ پرافٹ آپ کا جو ہے تنخواہ کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے اس کا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی لین دین کیا اس سے ہو سکتا ہے، کسی حوالے سے کوئی کام کیا آپ نے، آپ کو پرافٹ حاصل ہوا ہے. اور اس کا آسان طریقہ علماء نے یہ مقرر کیا ہے کہ آپ سال میں ایک تاریخ مقرر کر لیں، کسی مناسبت سے غدیر کا دن رکھ لیں، 17 ربیع الاول رکھ لیں، کوئی اور دن رکھ لیں. اس ٹائم پہ جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہوں آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے ماہانہ خرچے کے علاوہ، تو آپ اس پر خمس دیں. نمبر 2 جو چیز جس پر خمس ہے وہ کیا ہے؟ معدن ہے. کان کنی سے چیز حاصل ہوتی ہے، جس میں سونا ہو سکتا ہے، جس میں چاندی ہو سکتی ہے، جس میں لوہا ہو سکتا ہے، تیل ہو سکتی ہے، گیس ہو سکتی ہے، اور قیمتی پتھر اس میں سے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے نصاب ہے. نصاب سے مراد یہ کہ ایک خاص مقدار تک پہنچے تو اس کے بعد اس پر خمس ہے، اس سے کم ہو تو خمس نہیں ہے. علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ 105 مسکال سونے کے برابر ہو یا 15 مسکال
جو ہے وہ 105 مسکال چاندی کے برابر ہو اس کی قیمت، اس کانکنی کی اور اس مائن کی، یا 15 مسکال سونے کے برابر ہو، اور ہر مسکال تقریباً 4.5 گرام کا ہوتا ہے، یعنی 105 کو آپ ضرب دیں گے 4.5 کے ساتھ، اس مقدار کے مطابق اس کی قیمت کے برابر اگر کوئی معدنیات آپ کو ملی ہیں، زمین سے نکالی ہیں، اور اس کے اخراجات نکالنے کے بعد آپ نے اس کا خمس ادا کرنا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ زمینی دفینے، بعض اوقات یہ لوگ ہوتا ہے کچھ چیزیں زمین میں دبا جاتے ہیں، خاص طور پر جب پاکستان ہندوستان کا بٹوارا ہوا، تقسیم ہوئی، تو پاکستان سے جاتے ہوئے بعض ہندوؤں نے اور سکھوں نے اپنی چیزیں زمین میں دبا دی تھی، یا ویسے ہی زمین سے کوئی ایسا دفینہ نکل آتا ہے جس کی مقدار 105 مسکال چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا 15 مسکال سونے کی قیمت کے برابر ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ اس میں سے خمس ادا کیا جائے گا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کا مال حلال مال ہے لیکن یہ مکس ہو گیا حرام کے ساتھ، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے کتنا حلال ہے، کتنا حرام ہے، کتنا دوسروں کا مال ہے، اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کس کا ہے۔ اس صورت میں آپ نے اس میں سے خمس نکالنا ہے، اور خمس جب نکالیں گے تو باقی مال آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو چیز سمندر کی تہہ سے نکالی جائے، سمندر کی تہہ سے جو بھی چیز نکالی جائے گی، چاہے وہ جو ہے وہ معدنیات میں سے ہو، چاہے وہ سونا چاندی کس چیز میں ہو، تو وہاں پر جو ہے وہ چیز اس کا خمس ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس کے علاوہ چھٹی چیز جو ہے وہ امام زمانہ کی موجودگی میں جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ وہ اس صورت میں ہے کہ کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں جہاد واجب نہیں ہے، صرف دفاع ہے۔ آپ کی امام موجود تھے اور امام کی موجودگی میں جہاد کیا گیا ہے، اور جہاد بھی غیر مسلمانوں سے ہوا ہے، اور وہاں پر جو مال ان سے لوٹا گیا ہے یا مال ان کا مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے، اس میں سے اخراجات نکالنے کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے خمس ادا کیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے تو صورت میں یہ غنیمت شمار نہیں ہوگی۔ اس کی جو ہے وہ علماء نے ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل والوں سے غنیمت نہیں اٹھائی، اس کے مقابلے میں ناروان والوں سے غنیمت اٹھائی ہے، اور اس کے مقابلے میں صفین والوں سے غنیمت اٹھائی ہے، لیکن جو جنگ جمل تھی اس میں امام علی علیہ السلام نے غنیمت نہیں اٹھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جمل والوں کو امام علی علیہ السلام جو ہے وہ مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے وہاں پر یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، نہ ہی ان کے لوگوں کو قیدی بنایا ہے، غنیمت بھی نہیں اٹھائی، قیدی بھی نہیں بنایا۔ تو اس بنیاد پر یعنی غنیمت میں خمس اس صورت میں ہوگا کہ امام کی سربراہی میں جہاد کیا جائے، اور جہاد بھی کفار سے کیا جائے، اور اس میں جو چیزیں حاصل ہوں اخراجات نکالنے کے بعد اس پہ خمس ادا کیا جائے گا۔ یہ خلاصہ تھا خمس کی بحث کا، اگر کوئی سوال ہو تو